ویلکم بیک ان فوکس ہیں مشتاق احمد خان صاحب، سابق سینیٹر جماعت اسلامی۔ مشتاق صاحب اب آتے ہیں، گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر کا رابطہ بھی ہوا ہے، امیر جماعت اسلامی سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا، غزہ کے حوالے سے بات ہوئی، فلسطین پر ان کا کافی بیان بھی آیا۔ تو کیا یہ انڈر ڈسکشن آیا کہ جب بھی آپ فلسطین کے حوالے سے احتجاج کرتے ہیں تو آپ کو تو گرفتار کر لیا جاتا ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں، میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ اس وقت جو مسلم حکومتیں ہیں اور پاکستان کی ذمہ داری چونکہ زیادہ ہے، اس لیے کہ مسلم حکومتوں میں سب سے بڑی فوج پاکستان کے پاس ہے، میزائل کیپیبلٹی ہے، نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے، امیدیں ان سے زیادہ ہے، نظریاتی ملک ہیں، تو ان کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ ایک کمپریہنسو جینوسائیڈ جو بھوک اور بارود دونوں سے دن کی روشنی میں پوری دنیا کے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اور ہم کل امریکی جنرل کو نشانی امتیاز ملٹری یہاں دے رہے ہیں، حالانکہ یہی ملٹری جنرل ہیں کہ جن کی بیک اپ سے، جن کی 70% سپلائی آف آرم سے غزہ کو ہموار کر دیا گیا، اور ایران کے اوپر حملہ ہوا، اور شام کے اوپر حملہ ہوا، اور حوثیوں کے اوپر حملے اس کے یمن کے اوپر ہو رہے ہیں کہ وہ غزہ اور فلسطین کے ساتھ کڑے ہیں۔ میں آپ کے توسط سے 3 مطالبات کرتا ہوں، اگر یہ مخلص ہیں حقیقی طور پر لپ سروس نہیں چاہتے تو یہ 3 کام کریں۔ فوری طور پر انکنڈیشنل امیڈیٹ سسٹینیبل سیز فائر، یہ بہت زیادہ ضروری ہے غزہ کو بچانے کے لیے۔ نمبر 2، اینڈ آف دا بلاکیڈ، سمندر سے، زمین سے، فضا سے بلاکیڈ کا مکمل طور پر خاتمہ، جس کی وجہ سے غزہ اوپن ایئر پریزن ہے، گریو یارڈ ہے۔ اور تیسرا، بغیر کسی مداخلت کے جو ایڈ ہے، جو امداد ہے، انسانی امداد ہے، جس میں خوراک ہے، جس میں پانی ہے، جس میں ادویات ہیں، وہ فوری طور پر پہنچائے جائیں، بغیر کسی انٹرپشن کے، بغیر کسی مداخلت، ان انٹرپٹڈ جو ایڈ ہے وہ پہنچا دی جائے۔ یہ 3 کام اگر نہیں کریں گے تو ہمیں ان کی تقریروں کی ضرورت نہیں ہے، ان کی قراردادوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کے مذمت کی ضرورت نہیں ہے، ان کے اعلامیوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کے اجلاسوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار باقی نہیں رہا۔ اچھا، تو مشتاق صاحب اب ذرا تھوڑے سیاسی معاملات پہ بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر سے اپنی تحریک کا آغاز کر چکی ہے۔ 5 اگست کو وہ کہتی ہے کہ فل تھروٹل، یعنی کہ وہ اس کا ایک مین ڈے ہوگا، اور انہوں نے کہا ہے کہ اب ان کے بانی نے کہا ہے کہ تمام تر اپوزیشن جماعتوں کو آن بورڈ لے کر یہ کام کیا جائے۔ پہلے بھی آپ لوگوں سے رابطے ہوئے ہیں، ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں محمود خان اچکزئی بھی ساتھ ہیں، اور وہ آئین تحفظ پاکستان کے پلیٹ فارم سے کرنا چاہتے ہیں۔ جماعت اسلامی اپوزیشن کی جماعت ہے، تحریک انصاف کے ساتھ کیوں آپ لوگوں کے معاملات طے نہیں ہو سکے؟ دیکھیں، ایک معاملہ تو تحریک انصاف کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ہے، باوجود یہ کہ جب وہ گورنمنٹ میں تھے تو میں ان کا بہت شدید ناقد تھا۔ آپ کو پتہ ہے، ریکارڈ پر ہے یہ سارا سینیٹ پاکستان کے، اور ان کی پالیسیوں کا میں نے بہت کھل کر مخالفت کی ہے اور بڑی زوردار۔ لیکن جب سے وہ حکومت سے ہٹ گئے ہیں اور ان کے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ان کی شروع ہو گئی ہے، تو اس صرف میں نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر پولیٹیکل ورکر کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ان کے ساتھ کھڑا ہونا نہیں ہے، یہ دستور کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، بشری حقوق کے ساتھ جو ہیں وہ کھڑا ہونا چاہیے۔ ان کا جو احتجاج ہے یا کیمپین ہے احتجاج کا، یہ ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، لیگل رائٹ ہے، ان کو یہ موقع بالکل ملنا چاہیے۔ ان کے ساتھ بدترین زیادتی جو ہے وہ ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، اس لیے اس کے خلاف اگر وہ احتجاج کرتے ہیں تو یہ اپنا لیگل رائٹ آف پروٹیسٹ کو استعمال کریں گے، اور اس کا مکمل طور پر ان کو حق جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ باقی جہاں تک اس وقت ملک کی صورتحال ہے، اس وقت جو وزیر داخلہ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ یہاں ہائیبرڈ سسٹم ہے، یہاں پہ فری اور فیئر ٹرائل جو ہے اب ایک خواب بن چکا ہے، یہاں پہ میڈیا آزاد نہیں ہے، یہاں پہ سوشل میڈیا آزاد نہیں ہے، یہاں پہ پارلیمنٹ ول آف دا پیپل کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، وہ آزاد نہیں ہے، خود مختار نہیں ہے، یہاں پہ جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہے، پولیس ہے، FIA ہے، نیب ہے، ان کو باقاعدہ سیاسی مخالفین اور اختلافی آوازوں کے خلاف جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ بلوچستان کے یہ تو وہ جو ساری باتیں وہ ہیں جو تحریک انصاف کر رہی ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیوں ان کے ساتھ نہیں ہیں؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ان مشترکات کے اوپر اکٹھا ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف اگر جماعت اسلامی کے پاس آئے گی اور اس ایجنڈے کے پاس آئے گی تو جماعت ضرور ان کے ساتھ جو ہیں
ان کامن ایشوز کے اوپر جو دستور ہے، جمہوریت ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، اور جس کو کہتے ہیں نا سویلین سپریمیسی ہے، اس کے لیے ضرور ساتھ دے گی. بہت بہت شکریہ سابق سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. اسی کے ساتھ پروگرام ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.